جہنم میں ابھی بتایا، جہنم کی آگ سے کسی کو نکالا جائے اور دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو وہ اس میں گہری نیند سو جائے گا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آگ اپنے اوپر بھڑکاتے ہو، سب سے زیادہ غیبت پر تم اپنے جسموں کو جلاتے ہو۔ میں کرتا ہوں تو میں جلا رہا ہوں۔ الغیبت اشد من الزنا، زنا سے بڑا گناہ ہے غیبت کرنا۔ نفرت کرنا، ذرا غور کرنا، ان الذین فرقوا دین اللہ یا دینہم، اللہ نے فرقہ واریت کو اپنا دین ہی نہیں قبول کیا۔ ان الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین کو فرقہ واریت میں بدل دیا، لست منہم فی شیء، آپ کو ان سے کوئی تعلق ہے۔ اس وقت غزہ میں ہزاروں بچے، بڑے بوڑھے، ہمارا تو قتل ہو تو شہید ہوتا ہے، جنتی ہوتا ہے، شہر کو کھنڈر بنا دیا۔ اور پھر اسی زوم میں ایران پہ حملہ کیا تو اللہ نے ایران والوں کی مدد کی۔ یہودی اور عیسائی ایران والوں کو اس لیے نہیں قتل کر رہے کہ وہ شیعہ ہیں، وہ اس لیے قتل کر رہے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں۔ ان الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین کو فرقہ بنا لیا۔ اللہ نے کہا میرا دین یہ ہے ہی نہیں۔ میں تاریخ کا طالب علم ہوں۔ جب مغلیہ سلطنت آئی، جنہوں نے 350 سال حکومت کی، تو ہمایوں بیمار ہو گیا اور بابر نے اس کی چارپائی کے گرد چکر لگاتے ہوئے کہا یا اللہ یہ بیماری میں نے لے لی، میں نے لے لی، میں نے لے لی، میں نے لے لی، میں نے لے لی۔ ہمایوں ٹھیک ہو گیا، بابر بیمار ہوا، 40 سال کی عمر میں مر گیا۔ بیٹا ہمایوں بنا۔ ہمایوں کو شیر شاہ سوری نے شکست دے دی، وہ نکل گیا، 15 سال باہر پھرتا رہا۔ پھر جب وہ واپس آیا تو وہ بیرم خان جرنیل تھا اس کا، اس کی برکت سے اس نے سوریوں سے حکومت حاصل کی، فتح حاصل کی۔ بیرم خان شیعہ تھا، تاجکستانی تھا، ہندو نہیں تھا، ہندوستانی نہیں تھا۔ اور پھر اس کے بعد ایک خوفناک جنگ ہوئی، پانی پت کی دوسری لڑائی جسے کہتے ہیں۔ اس میں ایک طرف ہیمو تھا، ہندو سالار، اور ایک طرف بابر تھا، کتنا 12 سال کا۔ انہوں نے 12 سال کے بچے کے سر پہ تخت رکھا، ورنہ وہ خود بھی قبضہ کر سکتا تھا۔ اس کی وفا دیکھو، اس کے لیے مسئلہ نہیں تھا 12 سال کے بچے کا سر اڑانا، نے اس کو تخت پہ بٹھایا اور خود میدان جنگ میں اترا، اور ہیمو نے مغلوں کو شکست دے دی۔ بھاگنے لگے تھے کہ ایک مغل سپاہی کا تیر ہیمو کی آنکھ میں لگا، وہ ہاتھی پہ بیٹھا تھا، وہ جو گرا تو اس کے گرتے ہی ہندو بھاگنے لگے اور مغل واپس آنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی اور اہل السنت والجماعت کی حکومت 350 سال قائم رہی۔ پھر 1761 14 جنوری بروز بدھ، احمد شاہ ابدالی، مراٹھے جن کو مرہٹے کہتے ہیں، وہ چھا گئے تھے پورے ہندوستان پر، دلی فتح کر لیا تھا۔ اور ان کے پیشوا نے کہا، ان کے بادشاہ کو پیشوا کہتے تھے، پیشوا نے کہا کہ جامع مسجد دلی میں شیو جی کا بت رکھو۔ شیو جی ان کا بہت بڑا بھگوان ہے، وہ بس ایسے اس کی شکل ہوتی ہے، کوئی اس کا چہرہ نہیں ہوتا، بس ایسے شکل ہوتی ہے۔ تو اس نے تیار کروا کے بھیج دیا کہ جامع مسجد کی دلی کی جامع مسجد میں شیو کا پتلا رکھو۔
کہ مراٹھے پونا سے نکلے اور دلی تک سارا فتح کیا، پھر پنجاب فتح کیا، ملتان فتح کیا، اٹک فتح کیا، پشاور فتح کیا۔ اتنی بڑی سلطنت کوئی ہندو قوم نہیں بنا سکی۔ تو احمد شاہ ابدالی کو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے بلایا کہ اگر تم نہیں آتے ہو تو یہ اسلام کا وہ حال کریں گے جو اسپین میں عیسائیوں نے کیا تھا۔ اس سے پہلے 4 دفعہ احمد شاہ ابدالی آیا ہے، لوٹ مار کرنے آیا ہے، اور بے دردی سے اس نے مغلوں کا خزانہ خالی تھا تو اس کو بڑا غصہ چڑھا۔ انہیں متھرا ایک ہندوستان کا مذہبی شہر ہے، اس پہ حملہ کیا اور اپنے فوجیوں سے کہا جو سر کاٹ کے لائے گا 5 روپے، فی سر 5 روپے۔ تو اس کا پچھلا جو تاریخ تھی وہ انتہائی خوفناک تھی۔ میں کہتا ہوں یہ اس جنگ کی وجہ سے بخشا گیا ہوگا احمد شاہ ابدالی، نہیں تو وہ بھی بہت ظالم تھا اور صرف لٹیرا تھا، لوٹ مار کرنے آتا تھا۔ اس دفعہ وہ شاہ ولی اللہ کی دعوت پہ آیا۔ 30,000 اس کے پاس کل لشکر تھا، 1.5 لاکھ مراٹھوں کا لشکر تھا، 10,000 اس کا بیٹا لے کر آیا پنجاب سے، اس کا نام تھا تیمور، اور روہیل کھنڈ کا سردار نواب نجیب الدولہ 10,000 وہ لشکر لے کر آیا۔ تو کتنے ہو گئے؟ 50۔ اب بھی 1 لاکھ کا فرق ہے۔ تو سکھوں کو ہندوؤں کو اطمینان تھا کہ اودھ کی ریاست شیعہ ہے، وہ احمد شاہ ابدالی کی مدد بالکل نہیں کریں گے۔ لیکن پتہ اس وقت چلا جب شجاع الدولہ 20,000 کا لشکر لے کر احمد شاہ ابدالی کی فوج میں آ کے شامل ہوا، وہ ہو گئے 70,000۔ یہ لشکر شیعوں کا سبب بنا اہل سنت کی فتح کا۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اور شجاع الدولہ کا لشکر پہلی صف میں تھا، سب سے زیادہ شہید اس میں ہوئے۔ اور ایک دفعہ ایسا لگا کہ جنگ بازی لے گئے مراٹھے، 1.5 لاکھ، پھر بھی یہ تھوڑے تھے 70,000۔ تو احمد شاہ ابدالی سالار بہت اچھا تھا، لٹیرا تو تھا لیکن سالار بہت اچھا تھا۔ اس نے 15,000 پیچھے چھپا کے رکھے ہوئے تھے کہ اگر قدم اکھڑے تو تازہ دم فوج لاؤں گا۔ تو مراٹھوں نے قدم اکھاڑ دی ان کی، وہ بھاگنے لگ گئے۔ تو پھر احمد شاہ ابدالی نے اس وقت 15,000 کا لشکر بیچ میں ڈالا، اور اسی اثناء میں ان کا جو سردار تھا وشواس راؤ بھاؤ، وہ قتل ہو گیا، اس کا بھائی قتل ہوا، اس کو فائر لگا۔ تو سدا شیو راؤ بھاؤ، نام بھی یاد آ رہے ہیں تمہاری برکت سے، سدا شیو راؤ بھاؤ کو گولی لگی، وہ گر کے مر گیا۔ تو وشواس راؤ وہ ہاتھی پہ بیٹھا تھا، جب اس نے دیکھا میرا بھائی مر گیا تو اس نے چھلانگ لگائی اپنے بھائی کے لیے اور گھوڑے پہ چڑھ گیا۔ تو مراٹھوں نے دیکھا کہ ہمارا تو سردار کوئی نہیں، ہاتھی خالی ہے۔ اللہ نے ایسا روب ڈالا کہ سب بھاگ پڑے، اور اللہ تعالیٰ نے شکست کو فتح میں بدل دیا۔ ابھی اللہ ان کی کیسی مدد کر رہا ہے، یہ کیسے نامراد لوگ ہیں جو اس وقت یہ فرقہ واریت کو آگ دے رہے ہیں۔ ہمارا اختلاف ہے، رہے گا، امہات العقائد میں ہے، لیکن ابھی وہ اس لیے نہیں مارے جا رہے کہ شیعہ ہیں، وہ اس لیے مارے جا رہے ہیں کہ وہ مسلمان سمجھتے ہیں۔ تو اللہ کے واسطے بیٹھا کبھی اس گندگی میں نہ پڑنا، اس گندگی میں نہ پڑنا۔ میرے نبی نے منافقوں کو سینے سے لگا کے رکھا، بریلیوں سے تمہیں نفرت، شیعوں سے تمہیں نفرت، اہل حدیث سے تمہیں نفرت، دیوبندی اہل حق نبیوں کے قریب قریب،
باقی سارے جہنم کا ایندھن، کیا تم ظلم کرتے ہو؟ اللہ کی رحمت کو کیوں بند کرتے ہو؟ پتہ نہیں کس کی کیا ادا، ایک ذرہ ایمان بھی کسی کے اندر ٹک گیا، جنت اس کے لیے واجب ہوگی۔ بڑا دکھ ہوتا ہے، نہ مطالعہ ہے، نہ بصیرت ہے، نہ فراست ہے، نہ کوئی صحبت ہے کہ کوئی اچھے لوگوں کی صحبت ہی ہو۔ بھائی میں تو روز دعا کرتا ہوں،